آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود ہے۔ آپ نے عرفات میں وقوف فرما دیا، مزدلفہ میں رات کا قیام فرمایا، پھر کملی والے مینا میں تشریف لائے۔ رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کینکر لگانے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور قربانی کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کے کیسوئے عنبری کو سر انور سے جدا کیا۔ آپ نے سر مبارک بنوایا۔ آج ہمارے بہت سارے دوست حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں مگر وہ سر کے بال نہیں بنواتے، اسے ترشواتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں، کہتے ہمارا حج عمرہ ہو گیا۔ حج اور عمرہ تو کر لیا مگر محبوب کی سنت سے محروم ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سر کے بالوں کو منڈوا دینا۔ جتنا مرتبہ عمرہ کیا اتنی مرتبہ سر کے اوپر اس طرح پھروانا سرکار کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ادائے محبوب کو اپنانے والے ہی کا حج قبول ہوتا ہے۔ جس نے محبوب کی ادا کو نہیں اپنایا اس کا حج اور عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ عبادتیں ہیں ہی محبوب کی ادا کا نام۔ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف عنبری کو منڈوایا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، فرمایا این ابو طلحہ، ابو طلحہ کدھر ہے؟ ابو طلحہ کدھر ہے؟ مجھے بتائیے کہ جب محبوب نے کہا ہوگا ابو طلحہ کدھر ہے تو حضرت ابو طلحہ انصاری کی اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس کی اندرونی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ مجھے محبوب کائنات نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، کملی والیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میرے قریب نے اپنے سارے زلف عنبری حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرما دی۔ اور یہ کیوں انعام مل رہا ہے کہ جب آیت قرآن نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ آپ تو سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز آپ کا کھجوروں کا ایک باغ تھا جو کہ 21 اور 22 نمبر گیٹ مسجد نبوی کے اس مقام پر موجود تھا۔ آپ کھڑے ہوئے، سارا کا سارا باغ پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ عرض کی سونا اسے میں سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، اس محبوب باغ کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو پاک نبی نے اس کا صلہ مینا کے میدان میں اپنی زلفیں عطا فرمائی اور کیا فرمایا؟ اے ابو طلحہ، میری یہ زلفیں لے جاؤ اور میری امت کے لوگوں میں تقسیم کر دینا، اور میری امت کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ میری امت کے لوگ اس سے رحمت اور برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس رحمت اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سرکار کا منہ مبارک تھا۔ کوئی بھی بیمار آتا، مدینہ طیبہ میں کوئی بھی بیمار آتا، حضرت ام سلمہ کے گھر میں آ کر دستک دیتا۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی تھی؟ منہ مبارک کو پانی کے اندر گھماتی تھی، غسل دیتی تھی، وہ غسل والا پانی بیمار کو پلا دیتی، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی برکات ہے، اور جس گھر میں سرکار کی زلف عنبری موجود ہوں اس گھر کا رحمت کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جہاں محبوب کی زلف عنبری موجود ہو اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور کبھی ان گھروں سے اللہ کی رحمت اور برکت ختم نہیں ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو سرکار کے تبرکات کی خدمت کرنا نصیب ہو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ سب دوست خوش نصیب ہیں، خوش وقت ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ سب کو آج ان مقبولیت کی گھڑیوں میں
اور قبولیت کے لمحات میں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی زیارت کرنا نصیب فرمائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم غسل کی تیاری کرتے ہیں، سرکار کی زلف عنبری کو غسل دیا جائے گا، اور اس دوران میں روایت ہے کہ درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے، درود و سلام اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جتنا درود و سلام پڑھیں گے اتنی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ درود و سلام پڑھتے رہیے تاکہ ہم اس توافی سے، اس وقت سے زلف عنبری کو جو ہے ہم ان کو باہر لائیں، اور ہم ان اپنے چہرے کی آنکھوں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال کے بعد اس 15ویں صدی میں ہم زیارت کر سکیں۔ وہ آنکھیں بھی خوش نصیب ہوتی ہیں، وہ آنکھیں بھی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کو محبوب کی زلفوں کی دید ہوتی ہے۔ جب یہ پہلی مرتبہ سرکار کے منہ مبارک ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے اپنے مرشد کریم لجپال کی بارگاہ میں ٹیلی فون پر عرض کی، حضور یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے، تو اسپیشلی میرے مرشد کریم وہاں سے تشریف لائے صرف زلف عنبری کی زیارت کے لیے۔ میرے قریب نے زیارت فرمائی، فرمایا قاری صاحب ہم نے زیارت کر لی، آنکھوں پہ لگایا، زیارت کی، اور قریب پھر واپس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ آج کا سفر صرف محبوب کی زلفوں کی زیارت ہے، 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، زیارت کر کے آپ نے بتا دیا کہ عاشق وہی ہوتا ہے جو محبوب کے لیے سفر کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے مرشد کریم لجپال کے شہزادے یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کی موجودگی میں زلف عنبری کو انشاءاللہ غسل دیا جائے گا۔ تو احباب جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر تھوڑے تھوڑے ساتھ ساتھ سمر جائیں گے تو اندر باہر جو احباب بیٹھے ہیں ان کو بھی جگہ اور مل جائے گی اندر آنے کی۔ اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، کوئی نہیں، ویسے ٹھنڈک آ جائے گی انشاءاللہ۔